السلام علیکم خواتین حضرات، من کی دنیا کے ساتھ تنویر مفتی۔ پچھلی باری ہم بات کر رہے تھے پرسن اینڈ فنکشن۔ پرسن میں، میری ذات، میری ہستی، سیلف، اور فنکشن میرے اعمال، میرے عمل، سوچ، فیصلے، یا اس کو جو بھی کہے۔ یہ سیشن بھی اسی کے ساتھ منسوب ہے کہ اس میں شخصی طور پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ پروسیس بنتا کیا ہوتا کیا۔ مثال لے لیں کہ کوئی شخص مجھے کوئی سوال کرتا ہے یا میری کسی چیز کے اوپر یا کسی بات سے اختلاف کرتا ہے یا وہ کرتا ہے، اور میں اس کو فنکشن کے طور پہ، اس کے عمل کے طور کے اوپر نہیں لیتا، وہ اس کو میں ذات کے اوپر اگر لے لیتا ہوں، پرسن کے اوپر لے لیتا ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ اور یہ اکثر بدقسمتی سے ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بھی، معاشرے میں بھی، کہ ایک نے کوئی چیز کہی اور دوسرے نے اس کو فنکشنل لینے کی بجائے، اس عمل کے اوپر کوئی تنقید یا اس کو کرنے کے بجائے اس کو لے لیا کہ یہ تم نے جو ہے وہ میری ذات کے اوپر یا پرسنل جو ہے نا اس پہ لے لیا۔ تو اس کو اکثر اور عموماً وہ لینے والا جو ہے وہ اس کو اٹیک، حملہ تصور کرتا ہے۔ اور جب آپ کسی چیز کو حملہ تصور کریں گے تو پھر آپ فوراً اس کے دفاع کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور بجائے وہی جو میں نے پچھلی بار بھی مثال دی تھی، کسی کوئی اسی موضوع پہ یا ٹاپک پہ کوئی دلیل یا اس پہ جانے کے بجائے اٹیکنگ اور ڈیفینسو پوزیشن ہو جائے گی، اور اصل بات وہ گم ہو جاتی ہے بیچ میں اکثر، اور وہ الزام تراشیاں اور وہ اس کے اوپر چلا جاتا ہے، وہ بات بگڑ جاتی ہے، لمبے بڑے بڑے جھگڑے بن جاتے ہیں، اور مطلب ہے اس کے کانسیکوینسز جو ہیں بعض دفعہ وہ بہت گمبھیر بھی نکل آتے ہیں کہ ہاں تم نے یوں کیوں کہہ دیا میری کسی چیز کے اوپر، جو ہے وہ تم نے جو ہے نا تم نے میرے اوپر حملہ کیا، میرے پہ اٹیک کیا، میری بےزتی ہو گئی ہے، یا میری غیرت کے اوپر کوئی اٹیک ہو گیا، یا تو وہ ڈسٹنکشن کو ذہن میں رکھیے کہ جو ہے اگر میں اس کو ایز اے فنکشن لوں گا کہ میرے کسی عمل کے اوپر ہے اور یہ حملہ نہیں ہے میری ذات کے اوپر، تو میں اس کو ملوں گا، اس کو میٹ کروں گا کہیں پہ جا کے کہ ہاں یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، یا میں غلط ہی صحیح، میں ایگری نہیں کرتا۔ پھر دلائل ہوتے ہیں، مطلب بحث بھی ہو سکتی ہے، دلائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی آپ کی ذات کے اوپر اٹیک نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے تو اس میں وہ شدت یا وہ جو ہے وہ آدھی سے زیادہ تو وہ وہیں پہ ہی ختم ہو جائے گی یا ہو جانی چاہیے، کہ آپ اس کو اٹیک نہ سمجھیں، اپنی ذات کے اوپر مت لیں۔ آپ کے فنکشن کے اوپر بات ہو رہی ہے، کسی بھی فنکشن کے اوپر کوئی بھی چیز ہے، لیکن وہی میں نے جو پچھلی بار کہا، ہمارے معاشرے میں یہ اکثر ہوتا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ایک بندہ یا بندی مجھ سے کچھ کرتی ہے اور میں اس کو عمل کے بجائے اس کو اپنی ذات کے اوپر دیکھتا ہوں، تو پہلے تو وہ میں اسے اٹیک سمجھوں گا۔ جب میں اٹیک سمجھوں گا تو پھر اس کے میں ڈیفینسو پوزیشن میں چلا جاؤں، پھر میں نے کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے، اب میں نے حملہ واپس کرنا ہے۔ اور تم بھی تو یوں ہی ہو نا، تم بھی یوں کرتے ہو یا کرتی ہو، یا تم نے بھی یوں کہا ہے یا وہ کیا ہے، تو تم پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ یہ جو میں نے پچھلی بار بھی مثال دی تھی کہ مطلب ہے یہ جو سوشل لکھنا جھکنا ہے، ان میں یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہے نا اٹیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہوتی ہے، اور اصل بات وہ کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اب یہ دلچسپ ہوتا ہے کہ جو ہے نا میری کلینکل لائف میں بھی جب کلائنٹس آتے ہیں تو وہ پھر میں اس کو پھر بعض دفعہ سوال لیتا بھی ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے لیا یا کیوں ایسے لیا۔ اب یہ کون سی شخصیات ہوتی ہیں جو ہے نا، ایک تو وہاں معاشرے میں ایک ٹرینڈ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ اتنے سمجھدار تو ہیں کہ آپ کو اس میں ڈسٹنکشن کرنی چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے
تو یہ تو تھوڑی سی غمازی اس چیز کی کرتی ہے کہ آپ پہلے سے کچھ زخم شدہ ہیں، آپ کے شاید کوئی پرانے زخم جو ہیں وہ ابھی تک پوری طرح مندمل نہیں ہوئے کہ وہ ذرا سے کسی کی کو اس کو آپ وہ چاہے وہ سوئی والی ہو لیکن وہ اس کو آپ چھرے جتنی تکلیف محسوس کریں تو وہ اسی لیے پھر آپ اٹیکنگ پہ چلے جائیں گے. لہٰذا یہ ایک شخصیت کی تھوڑی سی بلڈنگ بھی ایسے جو ہے نا اس کے اوپر بھی سوال اٹھ جاتا ہے کہ جناب وہ اگر اس بندے نے یا بندی نے جو مجھ سے سوال کیا ہے یا جو کچھ بھی کہا ہے چلو تنقید بھی ہو تو تنقید پھر بھی میری ذات پہ تو نہیں ہے نا، وہ تو میرے کسی فنکشن میرے کسی عمل کے اوپر ہے نا، میری کسی سوچ کے اوپر ہے نا. تو میں اس کو اپنی ذات کے اوپر اٹیک یا حملہ کیسے سمجھ لیتا ہوں اس کو بات کلیئر کیے بغیر. تو اور یہی میں نے جیسے پچھلی کہا تھا مطلب ہے یہ جو سوشل ورڈ جو چل رہی ہے جس میں جی ہے تم کون ہو، تم یہ تو بات ہو ہی نہیں کہ میں کون ہوں یا میں کو عالم ہوں یا کون ہوں یا وہ جو ہے اس کے بتو وہ وہی ہے کہ وہ اس کو اٹیک سمجھا جائے گا اور وہ ڈیفینسو پہ جائے گا اور پھر بعد میں وہ آپ کو جو ہے نا وہ کاؤنٹر اٹیک جو ہوگا نا وہ پھر وہ کاؤنٹر پنچ کرنے کی کوشش کرے گا یا کرے گی. تو بات کہاں بنے. تو اگر اس چیز کو سمجھ لیا جائے اب یہ دیکھنا ہی پڑتا ہے، اب یہ ہر انڈیویجول کو خود سوچنا ہوگا یا سوچنا چاہیے کم از کم کہ یار میں اس کو ایسے کیوں لیتا ہوں یا ایسے کیوں لیتی ہوں، کہ یہ میں اس کو حملہ کیوں سمجھتا ہوں یا کیوں سمجھتی ہوں، یہ کہاں پہ کیا چیز جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہے یا ڈسٹرب کرتی ہے. کوئی پرانے زخم ہے یا کوئی پرانی چیزیں آپ کے ابھی تک پڑی ہوئی ہیں کہ وہ زخم پوری طرح مندمل نہیں ہوئے، وہ وہی ہے کہ پرانا زخم ہوگا اور وہ اگر وہ مندمل نہیں ہوا تو اس کے اوپر اگر سوئی بھی چبھوئیں گے تو اس کی پین جو ہے اس کی درد جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس ہوگی کیونکہ وہاں پہ تو پہلے ہی زخم ہے جو پوری طرح مندمل نہیں ہوا. تو زخم کے اوپر تو پھر سوئی جو ہے اس کی تکلیف تو زیادہ ہوگی. تو اس اگر میں پاسبل کہ آپ کے بہت سارے پرانے مسئلے جو ہیں یا پرانے جو زخم ہیں وہ پوری طرح مندمل نہیں ہوئے، آپ اوور سینسٹیو ہیں. تو جب آپ اوور سینسٹیو ہوں گے تو آپ کا ریئیکشن بھی اوور ہوگا. یو ریئیکٹ اوور ریئیکشن ہوگا اور وہ وہی ہوگا جب آپ کی طرف سے اوور ریئیکشن ہوگا تو وہ پھر وہی میں جو کہا نا وہ تو پھر گولہ باری شروع ہو جائے گی دونوں سائڈوں سے. وہ بات جب بیچ میں اتنی سی ہو تو یہ ایک خاصی ہے کہ یہ ان کو دیکھنا چاہیے یا ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ اگر اس میں آپ کی پرسن کے اوپر جو ہے اٹیک ہے وہ تو نظر آ جائے گا. اب وہ جیسے میں نے پچھلی تم مفتی کہاں کے مفتی ہو تم اور اپنے آپ کو تم عالم سمجھتے ہو. میں نے کب کہا کہ میں عالم ہوں اور میرا یہ تو میرا فیملی نام ہے، کوئی تمغہ نہیں، کوئی ٹائٹل نہیں ہے. لیکن وہ تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور وہ منہ سے چنگاڑیاں نکلنی شروع ہو گئی ہیں، لفظوں سے چنگاڑیاں نکلنی شروع ہو گئی ہیں. لہٰذا وہ بات آگے چلتی ہی نہیں، بات ختم ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ نے وہ کلیئر کی. اب وہ بندہ جو دفاع پہ چلا جائے گا وہ بیک کیسے کرے، اب اس سے بیک ہوگا نہیں، اندر سے چاہے ساس شاید پھر بھی ہو گیا ہو